ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. پڑھ لیں مل کے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. میرا خالق کا سب بھر دو، میرا خالق
کا سبھر تو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، پڑھ لیں، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم نظر کرم، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، کیسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، سرکار نظر کرم خدا را، میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے جس کی ذات، جس کے کرم اور جس کی توفیق سے آج ہم اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی احمد یار صاحب، ان کے رفقا اور بالخصوص آپ تمام حضرات جو اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہماری نظروں میں ایک ولی کا جو معیار ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس نے لمبے لمبے جبے پہن لیے وہ اللہ کا ولی ہے، کسی نے سمجھا کہ جس نے لمبی لمبی لٹیں نکال لی شاید وہ اللہ کا بڑا ولی ہے، اور کسی نے سمجھ لیا کہ جو من کے گھماتا رہا، تسبیح گھماتا رہا، شاید وہ اللہ کا ولی ہے۔ جی تو ہر کسی نے اپنی طبیعت کے مطابق الگ معیار مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ اس معیار کی کسوٹی پہ ہر اس شخص کو پرکھتا ہے جو ولایت کا دعوے دار ہے۔ میں نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، لیکن ایک معیار وہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ اب آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کو سننا ہے اور ان آیات کو سن کر ذہن میں بٹھانا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں اللہ کے ولی کو تلاش کرنا ہے کہ کیا وہ نشانیاں اور وہ علامات
جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، کیا وہ علامات اس شخص میں موجود ہیں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں؟ اگر تو جواب ہاں میں آتا ہے تو مبارک ہے، اور اگر جواب نہیں میں آ رہا ہے تو ہمیں اپنے مزاج اور اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ جی تو سنیے قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا اور کن لوگوں کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اے میرے مولا ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یمشون علی الارض ہونا۔ او دنیا والو، جو میرے بندے ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ میرے بندے زمین پر چلتے ہیں عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ تو پہلی نشانی پتہ لگ گئی کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس میں عاجزی ہوگی، اس میں انکساری ہوگی، تکبر نام کی شے نہیں ہوگی۔ آج کل اسی ویکھدے ہیں کہ کئی ایسے جناب لوگ بھی پیر بنے بیٹھے ہیں، سجے کھبے جناب، ایک عوام دا مجمع ہے، اگر ملاقات دا شوق ہوئے گا تو دھکے ہی پہن گے۔ جی اگر ہاتھ ملاون دی کوشش کری شاید وہ بھی نہیں ملان دے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر تے اللہ دا بندہ ہوئے گا اس دے اندر غرور نہیں ہوئے گا، اس دے اندر تکبر نہیں ہوئے گا، عاجزی، تواضع تے انکساری اس دے اوصاف دے اندر شامل ہوئے گی۔ اگلی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں، جب کوئی جاہل میرے بندوں سے بحث کرتا ہے، میرے بندے بحث کو طول نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما۔ یار بھائی تن سلام میرا، میں تیرے نال بحث نہیں کرنی۔ حضرت علی نے فرمایا اے چیز، اے صفت عقل دی زکات ہے کہ اگر کوئی جاہل توڑے نال بحث کرنا چاہ رہا ہے تے جڑا رحمان دا بندہ ہوئے گا اس بحث نو طول نہیں دے گا بلکہ گل نو سمیٹن دی ختم کرن دی کوشش کرے گا۔ دو لفظیں جو آکھے گا میاں تو جتیاں تے میں ہارے۔ جی اللہ دے بندے دی علامت یمشون علی الارض ہونا، پہلی علامت میرے بندے زمین تے عاجزی، انکساری تے تواضع دے نال چلن والے۔ دوسری صفت اگر کوئی جاہل یا احمق میرے بندیاں دے نال بحث کرن دی کوشش کرے تے میرے بندے اس بحث نو، اس گفتگو نو طویل نہیں کر دے بلکہ سمیٹن دی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کی تیسری صفت کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو میرے دوست ہیں، یہ میرے بندے رات کے سمے کبھی اپنی راتیں سجدوں کے اندر گزار دیتے ہیں، کبھی قیام کے اندر اپنی راتوں کو صرف کرتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجداً وقیاما، میرے بندیاں دیاں راتاں کدی سجدے دے اندر گزر دیاں نے تے کدی قیام دے اندر گزر جاندے ہیں۔ اللہ دے بندے دی ایک علامت ہے کہ انہاں دیاں راتاں سجدے دے اندر، عبادات دے اندر، ذکر تے اذکار دے اندر گزر دیاں نے۔ اللہ دے بندے دی علامت ہے۔
قرآن سادہ جا بڑے واضح الفاظ دے اندر سان لوڑ کیڑی ہے کہ اسی سجے کھبے جائیے جدو قرآن ساڑی رہنمائی کر رہے ہیں تو سان قرآن تو رہنمائی لینی چاہیے تھی تو فرمایا رحمان دے بندے دی ایک صفت یبیتون لربہم سجدم وقیام سجدہ کر دے ہویا تو قیام کر دے ہویا اللہ دی عبادت کر دے ہویا اپنی راتاں صرف کر دینے تے اے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں دے بارے چ اللہ نے فرمایا کہ جڑے رات نو اٹھ کے اپنی نیند قربان کر کے میری بارگاہ دے وچ حاضر ہوندے اللہ نے فرمایا انہاں نو نہیں پتا قیامت دے دن میں انہاں واسطے او چیز تیار کیتی جڑی انہاں دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا دے گی 21ویں سپارہ پڑھیے اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ نے فرمایا میرے بندے راتوں کو اپنی نیند قربان کرنے والے دنیا والے سو جاتے ہیں میرے بندے نیندوں کو قربان کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے او درد مدانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے فرمایا میرے بندے جب دنیا والے نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں میرے بندے اپنی نیند قربان کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میں نے اپنے ان بندوں کے لیے وہ نعمت تیار کر رکھی ہے جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گی اب وہ نعمت کیا ہے اب حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہم کلام ہوگا اے میرے فرشتوں کیا جنتی جنت میں چلے گئے ہاں میرے مولا ہم نے جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا ہے ہم نے جہنمیوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے لیکن میرے مولا چند ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں ہم جنت میں جانے کا کہہ رہے ہیں لیکن یہ لوگ جنت میں نہیں جا رہے ان کے چہرے پہ اداسی نمایاں ہے اللہ پوچھے گا میرے فرشتوں ذرا ان لوگوں سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں آخر لوگ جنت دے اندر کیوں نہیں جانا چاہ رہے تے جو فرشتوں نہ کلو پوچھن گے تو آکسن کہ اے اللہ تو دنیا دے اندر ساڑھے نال وعدہ فرمایا ہی کہ اگر اسی راتانو اٹھ کے اپنی نیند قربان کر کے تیری بارگاہ دے اندر حاضری دیں گے تے تو ساڑھی اکھانو ٹھنڈا کر دے گا میرے مولا تیری جنت کی یہ نہریں بجا ہیں اور اس جنت کے اندر حوریں تیری نعمت بجا ہیں لیکن ان حوروں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی ان دودھ کی نہروں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی پھر کیا ہوگا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مولا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ جنت کی نعمتیں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتی اللہ فرمائے گا فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ لوگ چاہتے ہیں آج انہیں میرے جلووں کا دیدار کروایا جائے فیکشف الحجاب سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے سارے پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان لوگوں سے فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ او
جنتیوں تمہیں تمہارے رب کی طرف سے سلام ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا ہاں میرے بندے ہو، کیا ہن تہاڈی اکھاں نوں ٹھنڈ پے گئی؟ آکھن گے ہاں میرے ربا ہن ساڈی اکھاں نوں ٹھنڈ پہنچ گئی ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ تے اے اللہ دے بندیاں دی ایک علامت ہے، اللہ دے بندے یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جب میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا دست سوال دراز کرتے ہیں، ان کی زبانوں پہ یہ دعا ہوتی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، میرے مولا ہمیں جنت کے عذاب سے محفوظ فرما، ان عذابها کان غراما، بے شک تیری جہنم کا عذاب نیری چٹی ہے، نیرا جرمانہ ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تے آج کل دے کئی ایسے 2 نمبر پیر ہیں، انہاں دے اندر تکبر اس حد تک، آپ تے آپ لوگوں نے جنت دے ٹکٹ وانڈ رہے ہیں۔ فرمایا میرے بندے تیو ہیں، اگرچہ میرے بندے ہیں پکے جنتی ہیں، لیکن آج سے اس حد تک آخدن ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها، 11ویں شریف دا موقع ہے۔ اے تے او علامات نے جیڑی قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتی ہیں۔ ہن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی اسی 11ویں مناندے ہیں، آپ دے نزدیک ایک ولی ہومندی، ایک پیر تے مرشد ہومندی کی علامات نے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ایک مرشد واسطے لازمی ہے کہ او دے اندر 12 صفات موجود ہوں۔ کتنی؟ 12۔ فرمایا 12 وچوں 2 صفات رب والی، 2 صفات حضور علیہ السلام والی، تے 2 صفات جناب ابو بکر صدیق والی، تے 2 صفتاں جناب عمر فاروق والی، تے 2 جناب عثمان غنی والی، تے 2 جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم والی۔ ٹوٹل جس دے اندر 12 صفات ہون گیاں او رب دا ولی ہوئے گا۔ حضور غوث پاک، آپ حضور غوث پاک اپنے زمانے دے صرف غوث اعظم ہی نہیں سن، حضور غوث پاک اپنے زمانے دے غوث اعظم بھی ہن، مفتی اعظم بھی ہن، تے مجدد اعظم بھی ہن۔ آپ دے زمانے دے اندر آپ تو ود کے وڈا مفتی کوئی نہیں۔ میں کیوں دس رہا ہوں؟ آج کل جڑے 2 نمبر پیر ہیں، گدیوں نہ سنبھالی ہوندی تے نال اپنے ایک مولوی رکھے ہوندہ ہے۔ اگر کو پوچھ لوے نا کہ تواڈے پیر صاحب آپ کیوں نہیں بیان کر دے، قرآن سنا کے لوگوں کو قرآن دی تفسیر کیوں نہیں سنان دے؟ اے مولوی صاحب رکھے ہیں، آکھ دیں جی ساڈے پیر نظران دا فیض بن دے نے، نگاہاں تو فیض بن دے نے۔ من دسو حضور غوث پاک تو ود کے جڑے نجیب الطرفین سید ذات سن، انہاں تو ود کے نگاہاں والو فیض بنڈن والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دی ذات بھی کم و بیش 40 سال تک ممبر تے جلوہ فرما ہو کے خطاب کر دے رہے جی، انہوں نے آؤندہ ہی نہیں، آوے تے کرنا نہیں آندہ۔ حضور غوث پاک اپنے زمانے دے صرف وڈے صوفینان، سب تو وڈے مفتی بھی آن۔ پوری دنیا دے اندر اگر کسی مسئلے تے علماء کرام کسی فیصلے تے اگر متفق نہ ہوان تے او مسئلہ حضور غوث پاک دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا جاندا ہے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لوگ کسے پوچھے حضور والا جناب شیخ عبدالقادر جیلانی دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اکھن لگے انہاں دے بارے میں کی دساں، 2 لفظی گل، اکھن لگے شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی مثال آپ نے، شیخ ابن قدامہ حنبلی فقہ حنبلی دے بڑے بڑے امام، جب ساڈا بچہ ارادہ ہوئے نا اسی کسی سکول دے وچ داخل کروانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ اور معیاری تعلیم کس کالج میں دی جاتی ہے،
کس سکول میں دی جاتی ہے، کس یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، لوگوں سے پوچھ کے تب داخل کروایا جاتا ہے۔ تو ابن قدامہ جب بغداد تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا کہ میں قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلاؤ قرآن کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے بالاتفاق کہا اس زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے کوئی قرآن کا عالم ہے ہی نہیں۔ پھر کہا میں حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلاؤ حدیث کا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب یہی تھا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے کوئی بڑا عالم نہیں۔ پھر کہا میں تجوید کے ساتھ علم تجوید سیکھنا چاہتا ہوں، قرات کا علم۔ کس کا؟ قرات کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو ذرا بتلائیے کہ کون سا سب سے بڑا علم تجوید کا عالم ہے؟ جواب یہی ملا کہ اس زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کے کوئی قاری ہے ہی نہیں۔ جی ہن ذرا نکل کے لبے ہے کتنے پیر ایسے جنہوں نے صحیح طریقے نال قرآن پڑھنا آتا ہے۔ حضور غوث پاک دی 11ویں تے مناندے ہیں، لیکن آپ جن اوصاف دے نال حضور شیخ عبد القادر جیلانی متصف سن، کیا وہ اوصاف یا انہاں اوصاف دا عشر عشیر یا 100واں حصہ یا 1000واں حصہ کیا انہاں دے اندر موجود ہے؟ نہیں ہونا۔ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک صوفی نہ سن، بڑے بڑے عالم سن، مستند ہن آپ دے زمانے دے ایک بڑے مستند صرفی اور نحوی سن شیخ یحییٰ انہاں دا نام سی، تے عربی گرامر دے بڑے بڑے ماہر سن۔ تے آپ دیکھ مرید نو آکھن لگے کہ کی تواڈے پینا ڈرامہ مچایا ہوا ہے کہ اتنے لوگ آندے ہیں تے آپ دی بارگاہ دے وچ توبہ کر کے چلے جاندے ہیں، میں تے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تے آپ دے مرید نے کیا کہ شیخ یحییٰ صاحب ایک بار آپ دی مجلس سے تسی حاضری تے دیو، پتہ لگ جائے گا۔ آکھن لگے ٹھیک ہے۔ شیخ یحییٰ اپنے وقت دے بہت بڑے عالم سن، چہرے دے اتے کپڑا کر کے منہ لکا کے جناب شیخ عبد القادر جیلانی دی مجلس سے حاضر ہو گئے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے خطاب شروع کیتا۔ حضور غوث پاک ہر مہینے دی 11ویں تاریخ نو بڑا وڈا مجمع محفل دا انعقاد فرماندے ہیں تے او دے وچ خطاب فرماندے ہیں، علمی نکات بیان ہوندے ہیں، لوگاں نو دین دا علم سکھاندے ہیں۔ اس مناسبت دے نال 11ویں مشہور ہو گئی۔ تو ہن ذرا دسو تے کتنی ایسی 11ویں دے محفلیں ساڈے تھے جنہاں دے وچ علم دا لنگر ونڈیا جا رہا ہوئے نہ ہون دے برابر۔ در حقیقت غوث پاک دی سنت تے اے عمل سی بیان فرماندے ہیں۔ پہلے نکی جی مسجد آئی، لوگوں دا مجمع ود گیا، پھر جامع مسجد تشریف لائے، مجمع اور زیادہ ود گیا، پھر شہر دی بڑی جڑی سارے تو وڈی عیدگاہ جتھے عید دی نماز پڑھائی جاندی سی اوتھے مجمع اکٹھا کیا۔ اس وجہ تو اس نے 11ویں شریف آکھیا جاندا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تے شیخ یحییٰ اپنے وقت دے مستند عالم حضور غوث پاک دی مجلس سے حاضر ہو گئے، بیٹھے آپ نے خطاب شروع کیتا۔ اتنا اثر سی کہ آپ دی مجلس چوں کئی ایسے لوگ جڑے ڈاکو سن، چور سن، زانی سن، یہودی تے عیسائی سن، کھڑے ہو کے آپ دے دست حق پرست تائب ہو گئے، توبہ کیتی تے وعدہ کیتا حضور والا اج تو بعد اسی گناہ نہیں کرانگے۔ شیخ یحییٰ انہاں دی ذات تے حضور غوث پاک آپ کی گفتگو کا اثر ہوا، لیکن چھپانے کی کوشش کی اور دل کے اندر ابھی تنقید کرنے کا پہلو موجود تھا۔ سوچنے لگے آج تو میں ویسے ہی آ گیا ہوں، کل میں ایک دھاگا لے کے آؤں گا اور دھاگا لے کے میں آپ کے ممبر کے قریب بیٹھوں گا اور آپ کی مجلس میں جتنے لوگ توبہ کریں گے یا مسلمان ہوں گے میں ہر ایک کو دیکھ کے ایک دھاگے کو گرہ لگا لوں گا، گاٹھ جسے ہم کہتے ہیں، گانٹھ لگا لوں گا۔ دھاگا لے کے آ گئے۔ جب آپ نے خطاب مکمل کیا تو لوگ کھڑے ہو گئے، کوئی یہودی کھڑا ہو کے اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی عیسائی کھڑا ہو کے اسلام قبول کر رہا ہے، اور یہ شیخ یحییٰ ایک ایک کو دیکھ کے گانٹھ گرہ لگا رہے ہیں۔ ایک نے توبہ کی، دھاگے پہ ایک گرہ لگا دی، دوسرے نے توبہ کی، دوسری گرہ لگا دی، تیسرے نے توبہ کی، تیسری گرہ لگا دی۔
گرہ لگا رہے ہیں، اور حضور غوث پاک اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اور پھر ایک موقع پہ حضور غوث پاک نے فرمایا شیخ یحییٰ بڑے تم عجیب انسان ہو، میں لوگوں کی گرہیں کھول رہا ہوں، تم دوبارہ گرہیں لگائی جا رہے ہو ہیں جی۔ تو وہ موقع تھا کہ شیخ یحییٰ کے اندر کی دنیا بدل گئی، اور جہاں 20 لوگ جو یہودی عیسائی اور چور اور ڈاکو تھے جنہوں نے توبہ کی، وہیں شیخ یحییٰ اپنے وقت کے مستند عالم دین تھے، وہ بھی توبہ تائب ہو کے آپ کے بڑے معتقد بن گئے۔ تو حضور غوث پاک کی علمی شان اگر بیان کی جائے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے مستند عالم تھے کہ پوری دنیا کے فقہا مفتیان انہیں اگر کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تھی غوث پاک کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب آپ کے اس دور میں ایک شوہر نے، مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں، اگر وہ عبادت جو پوری دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا، اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو تینوں طلاق۔ یہ مسئلہ مفتیان کرام کے پاس پہنچا کہ جس کا جواب دیجئے، ورنہ اس خاتون کو تو طلاق ہو رہی ہے۔ آخر وہ کون سی عبادت ہے جو کوئی بندہ نہ کرے پوری دنیا کے اندر اور صرف یہی اکیلا کرے؟ تو لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ علماء فرماتے ہیں آپ ایک عالم تو تھے ہی تھے، علم کا سمندر تھا، لیکن اس کے ساتھ حاضر دماغی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ آپ کے پاس مسئلہ پہنچا، جیسے ہی حقیقت حال کو آپ نے بھانپا، فوراً آپ نے فرمایا اس کا جواب تو مشکل ہے ہی نہیں، حضور والا ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کیجئے، وہ شخص جس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں وہ عبادت نہ کروں جو عبادت پوری دنیا میں کوئی اور نہیں کر رہا، تو میری خاتون اور بیوی کو طلاق ہو، آپ نے فرمایا اس شخص کو مطاف لے جایا جائے، یعنی بیت اللہ شریف کے صحن میں لے جایا جائے، اور بیت اللہ کے صحن کو بالکل خالی کروا لیا جائے، اور وہاں صرف وہ اکیلا شخص موجود ہو، اور اس شخص سے کہا جائے کہ بیت اللہ کا طواف کرو۔ تو یہ وہ شخص ہوگا جو بیت اللہ کا اکیلا طواف کر رہا ہوگا، اور پوری دنیا میں اس شخص کے علاوہ کوئی اور بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت میں اس کی خاتون کو طلاق نہیں ہوگی اور نکاح کا عقد باقی رہے گا۔ تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آج کے جو پیران عظام ہیں، کیا ان کے اندر علم اس حد تک موجود ہے؟ کیوں جی؟ کیا وہ خود قرآن کا علم لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ حدیث کا علم لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ اور طور رہا صحیح طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ارے جب ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، اور نہ ان کے پاس جب حدیث پاک کا علم ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جب فقہ کا علم ہے، تو ان کے پاس آنے والے جو مریدین ہیں وہ اپنے پیر سے کیا لے کے جائیں گے؟ اور اسی وجہ سے ایک پیر صاحب سے میرا بھی جھگڑا ہوا تھا، 20-25 مریدین انہوں نے اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، اور نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، کسی شے کا علم نہیں۔ میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے اگر ان 20 مریدین کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، اور یہ 20 مرید آپ کے پاس اگر 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، تو آپ 1 گھنٹہ نہیں ان کے 20 گھنٹے ضائع کرو گے۔ تو جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوگا وہ اپنے مریدین کو کیا بتائے گا جی؟ جسے خود علم کا آئین سے بھی ناواقف ہے، وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ بات یہ ہے کہ جب بازار کے اندر 1 نمبر چیز آ جائے تو 2 نمبر چیز خود آ جایا کرتی ہے۔ ہاں جی، آپ بازار سے مٹھائی لینے جائیں، ایک دکان والا اگر آپ کو دھوکہ دے دے تو کیا آپ واپس آ جائیں گے؟ نہیں، آپ بازار کا چکر لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی اور دکان کو تلاش کروں جہاں سے مجھے معیاری اور 1 نمبر مٹھائی مل جائے۔ آخر وہ وقت اور وہ دکان مل جاتی ہے جہاں سے 1 نمبر مٹھائی ملتی ہے۔ تو اگر ہم نے مٹھائی بھی لینی ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے پورا بازار پھر کے ہم 1 نمبر مٹھائی لیتے ہیں جی۔ تو جب مٹھائی کے لیے ہمیں اتنے بازار پھرنے پڑتے ہیں، لیکن اس میدان میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک پیر جو 2 نمبر ہے، اگر وہاں سے ہمیں دھوکہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ایسے ہی ہیں۔ ارے یہاں بھی تجھے پھرنا پڑے گا، تو پھرے گا تو تجھے 1 نمبر مال ملے گا۔
اور 2 نمبر چیز، بازار میں جو نقل اسی کی بنتی ہے جو قیمتی چیز ہو. عام چیز کی نقل بنتی نہیں. لوہے کی نقل بنتی ہے؟ نہیں. نقل سونے کی بنتی ہے. نقل اچھی چیز کی اور قیمتی چیز کی نقل بنتی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لانی ہے. یہ سب کچھ تو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر مل رہا ہے، ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی چاہیے. تو آپ نے فرمایا جو ایک مرشد ہے، ایک پیر ہے، اس کے اندر لازم ہے کہ 2 صفات اس کے اندر رب والی موجود ہوں. ایک صفت ستار ہو اور ایک صفت غفار ہو. ستار کا معنی ہے چھپانے والا. مریدین پیر صاحب کے پاس آئیں گے اور اپنے گھر کے مسائل پیر صاحب کو بیان کریں گے، اور پیر صاحب اس کے گھر کے سارے مسائل سے آگاہ رہیں گے. اور اس موقع پہ اگر وہ پیر ان رازوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، وہ پیر نہ رہا. تو صفت ستار سے متصف ہو، مریدین کی ان ساری چیزوں کو چھپانے والا ہو. ایک بزرگ تھے حضرت حاتم بن اسم رحمت اللہ تعالی علیہ. اسم کا معنی ہے بہرا، جسے کانوں سے سنائی نہ دے. لیکن جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کے کان صحیح تھے اور انہیں سنائی بھی دیتا تھا. اس کے باوجود انہیں اسم کہا جاتا ہے، یعنی بہرا کہا جاتا ہے. جانتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ ایک بوڑھی خاتون وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنا مسئلہ بیان کرنے لگی. وہ بوڑھی خاتون تھی، جب وہ مسئلہ بیان کر رہی تھی اسی دوران اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی. خاتون بڑی شرمندہ ہوئی کہ اپنے وقت کے مشہور بزرگ ہیں اور میں ان کے پاس حاضر ہوں اور میری ہوا خارج ہو گئی ہے. شرمندگی ہوئی. تو حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس خاتون کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے خاتون سے کہا، خاتون مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کہہ رہی ہے، ذرا اونچی آواز سے اپنا مسئلہ بیان کرو، سمجھ نہیں آ رہی. اس لیے کہا تاکہ خاتون کو اطمینان مل جائے کہ جو میری ہوا خارج ہوئی ہے حضرت صاحب کے کانوں تک اس کی آواز پڑی ہی نہیں. جی خاتون چلی گئی، بات رفع دفع ہو گئی. لیکن اس کے بعد آخری سانس تک حضرت حاتم نے لوگوں کے سامنے یہی تاثر دیا کہ حاتم کانوں سے بہرا ہے. صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خاتون کو پتہ چلے کہ حضرت حاتم تو کانوں سے سنتے ہیں. اگر اسے پتہ چل گیا تو خاتون کو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو اللہ کے ولی ہیں وہ ان خوبصورت صفات کے مالک ہوا کرتے ہیں. فرمایا ان کے اندر ایک صفت ستار ہو اور دوسری اللہ والی صفت ان کے اندر وہ ہے صفت غفار، کہ وہ جو مرشد ہے وہ ستار بھی ہو اور غفار بھی ہو، یعنی مریدین کو معاف کرنے والا بھی ہو. جی معاف کرنا. مریدین آئیں گے اور تربیت کے مراحل سے گزریں گے اور اس مرحلے میں ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، اور اگر پیر ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا تو یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا. جی تو 2 صفات اللہ والی ہوں، 2 صفات اللہ اور 2 صفات رسول اللہ والی ہوں. رسول اللہ والی اور وہ کیا ہیں کہ وہ شفیق بھی ہو اور رفیق بھی ہو، محبت کرنے والا ہو، محبت بانٹنے والا ہو اور مریدین پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا ہو. اور حضور سے بڑھ کے کوئی شفیق تھا؟ جی آپ کی بارگاہ نرم و نازک جسم ہے، بڑا مصروف وقت ہے اور صحابہ کو ہدایت کا نور دے رہے ہیں. اسی دوران ایک بوڑھی خاتون آ گئی جس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں ہے اور اشارہ کر کے اللہ کے نبی کو اپنی طرف بلانے لگی. حضور علیہ السلام نے ساری مصروفیت ترک کی اور اس خاتون کی جا کے گفتگو سننے لگے. میرے بھائیو، وہ خاتون اللہ کے نبی کو بلا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے ساری مصروفیتیں چھوڑ دیں اور خاتون کی بات سننے کے لیے خاتون کے پاس چلے گئے. سخت دھوپ، گرمی کا موسم ہے، اللہ کے نبی کا مصروف وقت ہے.
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بار بار اس خاتون کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کے جسم کی طرف دیکھتے ہیں، ہمارے نبی بڑا مصروف وقت ہے، گرمیوں کا موسم ہے، ادھر وہ خاتون وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چھوڑ ہی نہیں رہی اور گھنٹے بعد ہی کیے جا رہی ہیں۔ آخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس خاتون نے حضور کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور حضور واپس تشریف لے آئے، جی واپس تشریف لے آئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ خاتون ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اگر کسی شخص کو پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی، کوئی اس سے منہ لگانا اس کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا، کوئی اس سے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی بات کوئی نہیں سنتا اس کی بات میں محمد سنتا ہوں۔ تو ایک مرشد کامل کے اندر یہ دو صفات رسول اللہ والی ہوں اور دو صفات جناب ابوبکر صدیق والی ہوں، وہ صدیق بھی ہو اور مصدق بھی ہو، جی وہ یعنی سچ بولنے والا ہو، کڑل چھوڑنے والا نہ ہو، اور دو صفات جناب عمر فاروق والی ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والا ہو اور برائی سے روکنے والا ہو۔ کتنے پیر ایسے ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، آیا وہ ان برائیوں کو روکتے ہیں؟ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ لوگوں کو کیا دینا، خود ان کے مجمع کے اندر ایسے ایسے ڈرامے رچے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور ہماری حماقت یہ ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے ہم اسے دین سمجھ لیتے ہیں، حماقت ہے ہماری۔ تو جو پیر ہوگا وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینے والا ہوگا اور برائی سے روکنے والا ہوگا، جی برائی سے روکنے والا ہوگا۔ اور دو صفات جناب سیدنا عثمان غنی والی ہیں، رات کو عبادت کرنے والا ہو، دن کو سخاوت کرنے والا ہو۔ رات کو عبادت کرنے والا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور دن کو سخاوت کرنے والا ہو، بانٹنے والا ہو۔ اسی اپنے مرشداں دی خدمت کردے ہیں نا، اپنی بساط دے مطابق نظرانہ پیش کر دیتا، یہ حکمت پتہ کی ہے؟ اسی اعتراض کردے ہیں کہ جی پیران نے دکانداری چمکائی ہوئی ہے، اس سے حکمت ہے وہ کہ جڑے مشائخ ہوندے ہیں انہاں دی بارگاہ وچ انہاں دے مریدین وچ امیر لوگ بھی بڑے ڈھیر ہوندے ہیں تے غریب بھی بڑے ہوندے تے نظرانہ پیش کرن دا مقصد ہوندا ہے کہ امیر لوگاں کولوں نظرانے لیندے رہن تے غریباں نوں وڈدے رہن، جی رات میں عبادت کرن تے دن وچ سخاوت کرن۔ اور دو صفات جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم والی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو، جی تو حضور غوث پاک دی 11ویں کھاون والے ہو میرے پیارے بھراؤ، آپ نے فرمایا کہ اگر اے صفات کسی اندر موجود ہیں تو او پیر ہیں۔ اسی ہر بندن پیر بنا لیا، من کے تے من کا ٹھل اللہ جڑا کرن آلیا اسے اس نے پیر بنا لیا، جی تے اے میرے بھائیو قرآن پڑھیا کرو تے سمجھ کے پڑھیا کرو۔ اللہ نے قرآن افلا یتدبرون القرآن، کیا انہاں قرآن نہیں پڑھیا؟ جی قرآن ایک ایک ساں واسطے ایک ایک قدم ساڑی رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر سے قرآن پڑھیے نا یقیناً سانو ہدایت دا نور بھی ملے گا، سانو ایمان دی حرارت بھی ملے گی، ساڑی اکھاں نو روشنی بھی ملے گی، ساڑے دلاں نو سرور بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ جنہاں بندیاں دے نال اسی محبت پیار کر دیاں انہاں دی زندگی تے انہاں دی جڑا مزاج تے رویہ اپنان دی سانو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔